مشرق وسطیٰ کے بدلتے عالمی منظرنامے میں بالآخر عرب ممالک پہ یہ حقیقت تو آشکار ہو چکی کہ امریکی چھتری تلے اب عرب ممالک کی، خلیجی ممالک کی سلامتی کی ضمانت نہیں رہی۔ دہائیوں سے ایران پہ پابندیوں کے باوجود جنگ مسلط ہونے پہ ایران ثابت قدم رہے اور اس خطے میں اپنی طاقت میں مزید اضافہ کیا۔ خبریں آ رہی ہیں عرب ممالک میں اور ایران میں معاملات طے پا رہے ہیں، ساتھ ہی امریکہ اور ایران کے مذاکرات بھی چل رہے ہیں۔ عمان کے اور ایران کے ابنائے ہرمز پہ معاملات طے پا گئے ہیں۔ اگر ٹرمپ کی زبان بندی کر دی جائے تو امید ہے یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ صومالیہ پاکستان سے 24 JF-17 تھنڈر لینے جا رہا ہے، ایک بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے، اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ ہی افغانستان میں مزاحمت کی تحریکیں شروع ہو گئی ہیں، 4 سے 5 تحریکیں اس ٹائم پہ ہیں۔ کیا یہ مزاحمت کی تحریکیں افغان طالبان کی حکومت کا کچھ بگاڑ پائیں گی؟ کیا اس سے افغان طالبان کی حکومت گھر پائے گی آنے والے دنوں میں؟ اس پہ ناظرین بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دیکھنے والوں سے گزارش ہے، جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے یار ان سے گزارش ہے کہ ایک تو بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری روزانہ کی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اکثر دوست بیچ میں کمنٹ میں کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو ہمیں موصول نہیں ہو رہی، ساتھ کمنٹ کر دیجئے گا اگر آپ کے پاس وقت ہے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 اگست 2026 جمعرات کا دن ہے۔ خبریں ناظرین بڑی اچھی آ رہی ہیں کہ عرب ممالک اپنے معاملات اب طے کر رہے ہیں ایران کے ساتھ، اور جتنے بھی عرب ملک ہیں، کویت اور بحرین جیسے ممالک بھی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ایران کے ساتھ معاملات کو حل کر دیا جائے۔ اس کی بڑی وجہ ایران کا ثابت قدم ہونا، اس خطے میں ایران کو کمزور کرنا کہ یہ کمزور ہو، اور یہ باقاعدہ ایک گیم پلان تھا جو بعد میں یہ ساری خبریں آئیں گی جو بار بیٹھ کے نظارہ دیکھ رہا ہے، مگر ایک ایسی گیم اس ٹائم پہ چل رہی ہے، عرب ممالک کو بھی اس کا اندازہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل جو ہے وہ اگر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو اسرائیل بیچ میں کچھ نہ کچھ دوبارہ جنگ کے لیے کوشش کرے گا، اور جب دوبارہ جنگ مسلط ہوگی پھر معاملات خراب ہوں گے۔ اسرائیل اگر اکیلے ایران پہ حملہ کرتا ہے تو اس کا عرب ممالک سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی 12 دن کی جنگ میں دیکھا 2025 میں، جو 12 سے 13 دن جنگ چلی مگر اس میں عرب ممالک پہ حملے نہیں کیے گئے، حالانکہ اسرائیل نے قطر پہ حملہ کیا تھا اور قطر نے اس کا جواب تک نہیں دیا، اور کسی مسلم ملک نے اس کا جواب نہیں دیا، صرف مذمت تک بات رہی۔ امریکہ کو شکایت لگائی گئی کہ دیکھو ہم پہ حملے کر رہا ہے، اس کو منع کرو، خدا کے لیے جو چاہیے وہ ہم سے لے لو مگر اس کو منع کر دو۔ اب اگر دوبارہ امریکہ کے ساتھ راضی نامہ ہوتا ہے اور اسرائیل کچھ ادھر ادھر کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی دوبارہ جنگ چھڑ جائے، مگر اگر اسرائیل اکیلے آتا ہے سپوز تو پھر عرب ممالک کے لیے مشکل نہیں ہوگی، اور اگر امریکہ ساتھ مل کے آتا ہے تو پھر امریکی اڈے جو عرب ممالک میں ہیں ان کو نقصان دوبارہ پہنچے گا۔ ایران مکمل کوشش کر رہا ہے کہ عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کو بحال رکھا جائے۔ ایران اس کے لیے امریکہ پہ اتنا پریشر جو بلڈ اپ ہوا ہے، ایک تو ان کے مڈ ٹرم انتخابات ہیں، ان کی جو جماعت ہے اس ٹائم پہ اس کے ہارنے کے چانسز زیادہ ہو رہے ہیں، ان کو چھری نظر آ رہی ہے کہ ہار تو یقینی ہے، اور ایران ان کو ہروانا ہی چاہتا ہے کہ مڈ ٹرم انتخابات میں وہ ہاریں، اس سے ان کی صدارت پہ فرق پڑے گا، ہٹیں گے نہیں مگر فرق پڑے گا، بہت سا فرق پڑے گا۔ کمیٹیاں جو بنیں گی ان میں اپوزیشن کی نمائندگی زیادہ ہوگی، قانون سازی میں مسائل ہوں گے، ججز کی تقرری و تبادلے ان میں مسائل ہوں گے۔ یہ سارے بہت سی ایسے ایشو ہیں کہ ان کو پھر ہر چیز کی اجازت اور بیٹھنا اور جواب دہی کرنی پڑے گی، اور اس کی اگر پاپولیرٹی بھی اس سے کم ہوتی ہے اور آنے والے پھر انتخابات میں پھر ایک مومنٹم بھی بن جائے گا، ٹرمپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میری آخری ٹرم ہے، اس لیے ٹرمپ چاہ رہا ہے کہ تھوڑی بہت جو حالات بنے ہیں امریکہ میں کم از کم یہ ہے اور یورپ میں کہ وہاں پہ مہنگائی ہوتی ہے تو پاکستان جیسا حساب نہیں ہے۔ اب جیسے ڈالر 79 تیل جو ہے $79 فی بیرل پر پہنچ گیا ہے، مگر یہاں پاکستان میں سستا نہیں ہو رہا،
پاکستان میں ایک بار اوپر چلا جاتا ہے، 200-250 اوپر کر لیتے ہیں، 150 اوپر کر لیتے ہیں، پھر 4 روپے 5 روپے۔ امریکہ میں اور یورپ میں فرق پڑتا ہے، ادھر لوگ حساب لگاتے ہیں کہ اس ایک سال میں اتنا مہنگا ہوا، دوسرے سال میں اتنا مہنگا ہوا، وہ اس حساب سے اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا مڈ ٹرم انتخابات میں فی الحال تو ٹرمپ کی شکست دکھائی دے رہی ہے اور ایران چاہتا بھی یہی ہے۔ دوسرا، عرب ممالک خط الوسع کوشش کر رہے ہیں ٹرمپ پہ، جو ایک پریشر انہوں نے بلڈ اپ کیا ہوا ہے کہ دیکھیں ہم 3 ممالک صرف آپ کے ساتھ $6 ٹریلین لگا رہے ہیں، سرمایہ کاری کر رہے ہیں، آپ ہم سے اربوں ڈالر جو ہے سیکیورٹی کی مد میں بھی لے رہے ہو، ہم نہیں چاہتے، بس جو آپ نے کرنا تھا کر لیا، بہت ہو گیا، آپ ایران پہ بڑا حملہ نہ کریں۔ آپ ایران پہ بڑا حملہ کریں گے، انفراسٹرکچر کو ان کے تباہ کریں گے، یہاں پہ ہمارے سارے عرب ممالک کے انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہوں گے، ہماری تنصیبات تباہ ہوں گے، ہماری ریفائنریز، تیل وغیرہ جتنے بھی ہے، پیٹرو کیمیکل کی فیکٹریاں جتنی بھی ہیں، اور پاور پلانٹ جتنے بھی ہیں، اور پانی کے پلانٹ جتنے بھی ہیں، ان کو بھی نقصان پہنچے گا۔ ایران نے تو اوپنلی کہہ دیا تھا۔ اب بھی ایران کا وہی طریقہ ہے، ایران کا یہی کہنا ہے، چاہے وہ آپ کو غلط لگتا ہے، درست لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہاں سے ہم پہ حملے ہوتے ہیں اس کا جواب ہم دیتے ہیں۔ امریکہ 11-12 ہزار کلومیٹر آ کے ان عرب ممالک میں بیٹھا ہے، یہاں پہ ان کے اڈے ہیں، 50,000 فورس ان کی یہاں پہ ہے، ان کے فضائی دفاعی نظام اور ان کے میزائلز اور ان کے سارے سسٹم اور ریڈار سسٹم سارے یہاں پہ موجود ہیں، اسپیشلی بحرین میں، کویت میں، اردن میں اور قطر میں، ان ممالک میں موجود ہیں، اور یہیں سے ہم پہ کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ یہ گزشتہ 13 دن جو لاسٹ لڑائی جاری رہی امریکہ اور ایران کے مابین، اس میں اردن، کویت اور بحرین سے زیادہ تر اڑان بھری گئی اور وہاں سے میزائل داغے گئے، چونکہ کویت ان کا جو ایک سینٹرل ایریا ہے، ان کا ایسا ہے سمجھے کہ پینٹاگون ہے، اور وہاں سے سارے مشرق وسطیٰ میں آرڈر وغیرہ جاری کیے جاتے ہیں، اور بحرین میں 5th فلیٹ ہے، 5واں بڑا بیڑا ہے، اور ریڈار سسٹم وہاں پہ لگی ہے، جو ایران سے جتنے بھی میزائل وغیرہ آتے ہیں ان کو اندازہ وہیں سے ہوتا ہے۔ ان ریڈار وغیرہ کو تو نشانہ ایران بناتا ہے، مگر ان ممالک سے یہ ہوتا ہے تبھی ایران بڑے حملے کرتا ہے۔ اب عرب ممالک مزید سہ نہیں سکتے، اس لیے ان کی یہ کوشش ہے، اور یہ عمان اور ایران کے مابین جو مذاکرات چل رہے ہیں اب بنائے ہرمز کو لے کے، اس کی ابھی یہ جو فیصلے ہوئے ہیں، تھوڑا بہت اتفاق ہوا ہے، جغرافیائی حیثیت کے مطابق ہوا ہے۔ پہلے تو عمان جو ہے وہ 50-50 پہ بات کر رہا تھا، ایران نہیں مان رہا تھا، اب بھی سارا ابنائے ہرمز کا اختیار ایران کے پاس ہوگا۔ ابنائے ہرمز میں راستے کا تعین بھی ایران کرے گا، جو روٹ ایک عارضی طور پہ بنایا جا رہا ہے، مل ملا کے اس پہ بات ہوگی، مگر جو جغرافیائی حیثیت اس کی جتنی ہے عمان کی، اتنی ہی اس کو رکھا جائے گا، زیادہ حصہ ایران کے آئے گا۔ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ان مذاکرات کی اس میز پہ جو عمان امریکہ کے ساتھ ملا ہوا ہے اور عرب ممالک کے کہنے پہ، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ مذاکرات اپنے ہرمز کے کامیاب ہو تاکہ آگے جوہری پروگرام پہ بھی بات ہو، تو مذاکرات کا یہ تیسرا فیز جو ہے اس میں بھی ایران کی جیت ہوئی ہے۔ ابنائے ہرمز کو لے کے سارے معاملات جس طرح ایران چاہ رہا ہے اسی طرح ہو رہا ہے۔ عمان جو پروپوزل دے رہا ہے 2 بار اس کی پروپوزل کو مسترد کیا گیا، تو اس فیز میں ایک بار پھر ٹیبل پہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ملک جنگ جیت لیتا ہے میدان میں، پھر اس سے، اور وہ بھی ایران جیسے جنہوں نے شہادتیں دی ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور وہ پھر مذاکرات کی میز پہ ہار جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ جیتنا ایران نے ہی ہے، اور یہ اس لیے یہ جنگ اتنی لمبی ہو رہی ہے کہ انا کا مسئلہ بھی آ گیا دونوں ممالک میں۔ دونوں ممالک اپنی عوام کو شو کر رہے ہیں کہ ہم جیت گئے۔ امریکہ نے بھی جیت کے کچھ لے کے جانا ہے، اپنی عوام کو دکھانا ہے کہ یہ جنگ بند ہو گئی ہے، ہم نے جو چاہ رہے تھے وہ ہم نے پورا کر دیا۔ حالانکہ جنگ سے پہلے ابنائے ہرمز واپس اس شکل پہ نہیں آ سکتا جس شکل پہ ابنائے ہرمز پہلے تھا، یہ ایران نے واضح اعلان کر دیا، اور عمان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے بعد عارضی طور پہ راہداری راستے بنائے جا رہے ہیں، اس کی گارنٹی بھی ایران کے پاس ہوگی۔ تو یہاں پہ سارا جو مذاکرات کا ایک طریقہ کار تھا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایران کی جیت ہوئی ہے۔ اب ناظرین، عرب ممالک تو چاہ رہے ہیں، مگر یہ خطرہ اب بھی موجود ہے کہ ایک تو جو خبریں انٹرنیشنل میڈیا پہ، CNN پہ، وال اسٹریٹ جرنل پہ، فاکس نیوز پہ،
رائٹر جو خبریں دے رہا ہے وہ مسلسل ان کے فضائی دفاعی نظام کے انٹرسیپٹر کی کمی کی خبریں دے رہا ہے، تھارڈ اور پیٹریاڈ کے باقاعدہ فگر دے رہا ہے کہ یہ کم ہے۔ تو امریکہ کے پاس جب کمی ہوتی ہے تو پھر ایسا ہی ایک وقفہ ان کو چاہیے ہوتا ہے، اور مذاکرات کی آڑ میں ہر بار انہوں نے حملے کیے ہیں امریکہ نے۔ تو ایران اس لیے اعتبار کسی پہ نہیں کر رہا، وہ ڈسا ہوا ہے، وہ ایک سوراخ سے 2-3 بار ڈسا ہوا ہے، اس سے وہ کہہ رہا ہے کہ مزید میں نے نہیں ڈسنا۔ تو اب بڑی احتیاط اس ٹائم پہ وہ کر رہا ہے۔ ناظرین، ساتھ ہی صومالیہ کی جانب سے جو گزشتہ روز پاکستان اور ان کے وزیر دفاع آئے ہیں، اور انہوں نے پاکستان میں جو پاکستان کے ایئر چیف مارشل ہیں ظہیر احمد سدھو، ان سے ملاقات کی ہے، دورہ کیا ہے، اور اس میں ایک تو پاک فوج کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ جو ان کے دفاعی مفاہمت کی جو کوشش کر رہے ہیں، جو یادداشتیں پیش ہوئی ہیں، اس میں ملٹری ٹریننگ، ملٹری ایکسرسائز اور دیگر جو معاملات ہیں اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، مگر وہ انٹرسٹڈ ہیں JF-17 تھنڈر میں، اور یہ یادداشتی معاہدے جو بازگشت بھی چل رہی ہے، سعودی عرب کی فنڈنگ اس پہ ہوگی۔ تو صومالیہ ابھی اب آگے لینے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان، جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کو رب کا یہ بڑا کرم ہے کہ پاکستان امریکہ اور یورپ پہ جو انحصار تھا پاکستان کا پہلے شروع 80s میں 85 میں، جو ہمارا شروع سے ایک انحصار رہا ہے امریکہ اور یورپ پہ کہ ہم ان کے فائٹر جیٹ وغیرہ لیتے رہے، جو پاکستان نے موو 94 میں کیا تھا، چائنا جا کے وہاں پہ JF-17 تھنڈر کو بنانے کا، پھر پاکستان میں جوائنٹ وینچر 94 میں، اور پھر آگے پاکستان نے 2010 میں اس کو انڈکٹ کیا اپنی فضائیہ میں۔ یہ پاکستان کا ایک بہترین موو تھا۔ ایک تو جان چھوٹ گئی امریکہ سے اور برطانیہ سے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، پرزہ آج ملا نہیں ملا، اس کے خلاف استعمال کرنا ہے، اس کے خلاف نہیں استعمال کرنا، صرف امن و امان کے لیے جو آپ کی شدت پسندی ہے ان کے خلاف استعمال کرنا، وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ پارٹس ملنا بڑا مشکل تھا، پاکستان کے پاس پارٹس خود ہی بنانے میں ایکسپرٹیز ہے۔ اب پاکستان بلاک 2، بلاک 3، آگے جا کے پاکستان 4.5 اور 4.5 جنریشن کے مزید فائٹر جیٹ بنانے جا رہا ہے، PFX جو 5th جنریشن فائٹر جیٹ کے، اس کو دیکھتے ہوئے کہ وہ اسٹیلتھ تو اس میں وہ سب کچھ ڈالا جا رہا ہے۔ اب تک اس میں وقت ہے۔ اس سے پہلے پاکستان جو ہے یہ میانمار پہ فروخت کر چکا ہے، آذربائیجان پہ فروخت کر چکا ہے، اور ساتھ ہی سوڈان پہ اور نائجیریا، سوڈان سے بات چیت چل رہی ہے، اور نائجیریا پہ پاکستان فروخت کر چکا ہے۔ تو یہ جو بیچ میں صومالیہ کو 24 فائٹر جیٹ چاہیے، تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کا ایک تو جو دنیا میں 6-8 سے بڑھ کے 12 کمپنیاں بن گئی ہیں جو فائٹر جیٹ بنا رہے ہیں، جس میں چیدہ امریکہ، جرمنی، برطانیہ ہو گیا، ساتھ جنوبی کوریا ہو گیا، رشیا ہو گیا، چائنا ہو گیا، اور پاکستان کو بیچ میں شامل کر رہے ہیں۔ پاکستان بھی اس کلب کا ممبر بنا ہوا ہے جب سے پاکستان نے جوائنٹ وینچر JF-17 بلاک 3 کھولا ہوا ہے۔ اور یہ کامیابیاں اگر آپ انڈیا کے مقابلے میں دیکھیں، اتنا بڑا ملک ہے، اتنے بڑے ان کے وسائل ہیں، 80 ارب کا ان کا تقریباً دفاعی بجٹ ہے، جو پاکستان کا 8-10 ارب ہے۔ اس کے علاوہ اربوں ڈالر وہ مزید لگا رہے ہیں اپنی فضائیہ کو بہتر کرنے کے لیے۔ تیجاز انہوں نے پاکستان سے پہلے انہوں نے 86-84 میں شروع کیے، مگر اب تک ایک فائٹر جیٹ کسی پہ فروخت نہیں کر سکے۔ اور ہم جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کی محدود جنگ ہوئی، اور اس میں چائنیز جیٹ جو ہے ہم نے استعمال کیے، چائنیز سیٹلائٹ استعمال کیا، باقی ہم 80% اسلحہ وغیرہ جتنے بھی فائٹر جیٹ اور میزائلز وغیرہ ہیں وہ ہم چائنا سے لے رہے ہیں۔ تو چائنا مطلب پاکستان کا زیادہ تر آگے جا کے 4.5 جنریشن JT&C بھی جوائنٹ وینچر میں آئے گا، ہو سکتا ہے مستقبل میں مزید جیٹ بھی پاکستان آئے چائنا کی طرف سے۔ مگر اب پاکستان نے ایک اپنی دھاک بٹھا لی ہے۔ انڈیا جیسا بڑا ملک کسی ملک کو اپنی جیٹ فروخت نہیں کر سکا جو خود بنا رہا ہے، اور پاکستان دنیا بھر کے ممالک کو دے رہا ہے۔ ایون کہ ہم آگے بھی چلے گئے تھے، مگر بعض ممالک ایسے ہیں، یورپی ممالک، جن میں ہم نے دی، مگر امریکہ وہاں پہ اپنا F-16 لے کے آتا ہے۔ وہ بات کر لیتے ہیں کہ JF-17 بلاک 3 آپ نے لینا ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ آپ F-16 وغیرہ جو ہے وہ آپ لے لیں، تو وہ پھر وہ اپنے فروخت کر دیتا ہے۔
اب بنگلہ دیش کو جو پاکستان نے جو پچھلے دنوں پاکستان نے سیمولیٹر ان کو لے کے دیا تھا، جو کاک پیٹ جو ہے وہ ایک کیبن ٹائپ ہوتا ہے جس میں ساری فیسلٹیز وغیرہ ہوتی ہیں، جو ایسا ہی ہے کہ آپ جہاز ہی اڑا رہے ہیں، پائلٹ اس میں 2 بیٹھے ہوتے ہیں، پورا وہ اس میں ڈیٹیل ہوتی ہیں۔ تو بنگلہ دیش وہ لینے کے بعد بنگلہ دیش بھی اس میں انٹرسٹڈ، اور اتنی جب آگے بات بڑھ گئی ہے تو بنگلہ دیش کے ساتھ بھی 1-8 مہینوں میں 2-4 مہینوں میں اس سال آپ دیکھ لیں گے کہ وہ بھی پاکستان سے JF-17 بلاک 3 جو ہے وہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان ساتھ پائلٹ کی مشاق طیارے بھی پاکستان ساتھ دے رہا ہے، پائلٹ کی ٹریننگ بھی پاکستان کرا رہا ہے، وہ بھی پاکستان دے رہا ہے، صومالیہ کو بھی، جس طرح آذربائیجان کو دیا، بنگلہ دیش کو۔ تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس سے پاکستان کا دفاع مزید مضبوط ہوتا ہے، اور دنیا بھر میں پاکستان کا ایک دفاعی نظام میں پاکستان اپنے آپ کو آہستہ رینکنگ میں بھی لے کے آ رہا ہے۔ افغانستان میں ناظرین، ایک تو طالبان کی حکومت کے 5 سال پورے ہو گئے ہیں، اور ان 5 سالوں میں انہوں نے پورے افغانستان پہ اپنا کنٹرول رکھا۔ ہم نے اس سے پہلے گورنمنٹیں جتنے بھی دیکھی ہیں، اشرف غنی کے 2 ادوار، حامد کرزئی کے 2 ادوار جو ہم نے دیکھے، اس میں ان 4 ادوار میں ہم نے افغانستان پہ مکمل کنٹرول ان کا نہیں دیکھا۔ 70% 60% افغانستان پہ ان کا کنٹرول ہوا کرتا تھا۔ طالبان کا مکمل کنٹرول جو ہے وہ افغانستان پہ ہے۔ اب افغانستان میں آہستہ آہستہ ان کے خلاف مزاحمتی تحریکیں شروع ہو رہی ہیں، اور ان کو اندازہ ہو گیا، اپوزیشن کو، جتنے بھی سابقہ ان کے فوجی افسر ہیں، ان کے ریٹائرڈ آرمی چیف ہیں، ان کے جو سابقہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں، ان کو اندازہ ہو گیا کہ طالبان سے کوئی بات چیت تو نہیں ہو سکتی، آپ نے مزاحمت کا راستہ اختیار کرنا ہے، یہ زور زبردستی سے آئے ہیں، ان کو زور زبردستی سے نکالنا پڑے گا۔ حالات ویسے بھی افغانستان میں بڑے ٹف ہیں، روزگار وہاں پہ ہے نہیں، اور ساتھ ہی خواتین پہ جو ان کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، پڑھائی نہیں کر سکتے، کالج یونیورسٹی کو نہیں جا سکتے، اپنی من مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے، ان پہ بڑے مسائل ہیں۔ پوری دنیا اس کو اس ٹائم پہ دیکھ رہی ہے، مگر دنیا نے افغانستان کو چھوڑ دیا کہ یار بہت جنگیں اس پہ ہو گئی، بس چھوڑیں یار، اپنے ممالک کو ہر بندہ دیکھ رہا ہے۔ اب یہ مزاحمتی تحریکیں جو شروع ہوئی ہیں، جو ریٹائرڈ چیف ہیں آرمی کے، سمیع سادات ہو گئے ہیں، NRF کے احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود ہو گئے ہیں، اسی طرح جو قیوم ملنگ ہے بدخشاں میں، وہ بیچ میں ہو گئے ہیں، 3-4 مزاحمتی تحریکیں اور بھی اسی طرح آہستہ آہستہ مزید بیچ میں آئی ہیں، بغدیس میں، بغلان میں، بدخشاں میں جو حالات چل رہے ہیں، ان سب کا نچوڑ ناظرین اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح یہ مزاحمت کر رہے ہیں، 1-8 دھماکے، 1-8 حملے کر لیتے ہیں، 2-4 طالبان کو ہلاک کرنا، وہاں پہ حالات، بدخشاں جو اس ٹائم پہ معدنیات وہاں پہ بہت زیادہ وافر مقدار میں موجود ہے، چائنا کی بڑی انویسٹمنٹ وہاں پہ ہے، رشیا کی وہاں پہ بڑی انویسٹمنٹ ہے، وہ اپنے باقاعدگی سے لے کے جا رہے ہیں، اور وہ وہاں پہ لوگوں کا ایک مسئلہ ہے، جو بدخشاں جہاں پہ واخان کوریڈور بھی ہے، لوگوں کو مسئلہ شروع سے ہے۔ ایک تو ان کا طور طریقہ طالبان سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، وہ نہ طالبان کے معاملات میں پڑھتے تھے، نہ اشرف غنی کے معاملات میں پڑھتے تھے، نہ ان معاملات میں ان کا ہے، مگر وہ اپنے معدنیات جو ان کے جا رہے ہیں ان پہ ان کے خدشات ہیں، اور مظاہرے وغیرہ بھی ہوئے۔ یہ جو مزاحمتیں ہو رہی ہیں، جس انداز میں ہو رہی ہیں، طالبان کا 100% کنٹرول ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے یہ افغانستان کا کچھ بگاڑ لیں۔ بڑی مشکل میں افغان حکومت کو، طالبان کی حکومت کو نہیں ڈال سکتے۔ یہ چھوٹے موٹے اگر ان کے حالات خراب بھی ہوں، 1-8 صوبہ اگر ان سے چلا بھی جائے، جو لگتا نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے آپ افغانستان سے ایک صوبہ وغیرہ لے لیں گے، حالانکہ اتنی تعداد بھی ان کی نہیں ہے، اور جو ہم بار بار خبریں سن رہے ہیں کہ ان میں اختلافات بڑھ گئے ہیں، انہوں نے جو ایک سسٹم اپنا بنایا ہوا ہے، اس میں انہوں نے اس کو شریعت کا نام دیا ہے، اور اس میں وہ جو ہیبت اللہ خونزادہ ان کے امیر المومنین ہیں، اس کی اطاعت سب کر رہے ہیں۔ اختلافات جتنے بھی ہو، سامنے کوئی فرنٹ فٹ پہ نہیں آ سکتا، گورنمنٹ سے ایک بندہ بھی ہل نہیں سکتا۔ سراج الدین حقانی کے بارے میں شروع میں کہا گیا، مگر وہ ملا یعقوب کے بارے میں کہا گیا جو ملا عمر کے بیٹے ہیں، وزیر دفاع ہیں اس ٹائم پہ، مگر وہ سارے اپنے امیر کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ طالبان کی حکومت ایسے نہیں جائے گی جب تک پاکستان، اب ان گروپوں کو، ان کے بارے میں تو افغانستان مختلف باتیں کر رہا ہے کہ پاکستان تھوڑی بہت مدد کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، پاکستان کے لیے اس حکومت کو گرانا آسان ہے، کیونکہ پاکستان ہی ان کو لے کے آیا۔
جب 2021 میں یہ آئے تو پوری دنیا کو پتہ تھا اور اسکرینوں پہ چل رہا تھا کہ یہ پاکستان کے پراکسی ہیں، پاکستان نے ان کو رکھا ہوا ہے، افغان گورنمنٹ کو، اور یہ پاکستان نے مسلط کی ہیں۔ اور یہ حامد کردہ اشرف غنی اور جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا تھا، ایون کہ انڈیا کا میڈیا جو آج کل ان میں گھسا ہوا ہے افغان طالبان کا، جو کہتے ہیں کہ ہمارا ڈی این اے کے ہے، مگر افغان طالبان کی حکومت کو پاکستان آسانی سے گرا سکتا ہے۔ حالانکہ لگتا بڑا مشکل ہے، آسانی کا ورڈ جو میں نے استعمال کیا ہے کہ سال 2026 میں پاکستان نے جس انداز میں شروع کے پہلے رمضان میں آپ دیکھیں اس سے ایک آدھ ماہ میں جو پاکستان نے کارروائیاں کی تھی، اس کے بعد پاکستان نے ایک ان کے ہیڈ کوارٹر کو، کور ہیڈ کوارٹر کو، برگیڈ ہیڈ کوارٹر کو، مطلب صرف ان کے حکومتی نمائندے باقی تھے، باقی سب پہ پاکستان نے آہستہ آہستہ کارروائی شروع کر دی تھی۔ تو اس طرح کی کارروائیاں اگر پاکستان نان سٹاپ 2-4-3 ماہ ان پہ مسلسل رکھیں تو اس میں پھر پاکستان ان کی حکومت کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ یار یہ کہاں سے جنرل آ گئے، ٹوپی پہن کے آ جاتے ہیں، پگڑی آ جاتی ہے، جٹ لوگ ہوتے ہیں اور وہ آ کے لمبے پیٹ والے ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ مزاحمت کی ہے نیٹو کے خلاف، امریکہ کے خلاف، مگر وہ کس کی مدد سے کی ہے؟ پاکستان کی مدد سے کی ہے۔ غاروں میں چھپ کے گات لگائے بیٹھے، وہی جو پاکستان میں آج کل ہو رہا ہے، وہی طریقہ کار جو ہے وہ انہوں نے اس جنگ میں استعمال کیا اور گات لگائے بیٹھے حملے کرتے تھے۔ باقی ان کی کوئی پروفیشنل فورس نہیں ہے۔ ابھی آہستہ آہستہ اپنی جو ہے شلوار قمیض کو چینج کر کے اپنی وردی وغیرہ بنا رہے ہیں، اپنی فوج کو منظم کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ نہ ان کو کوئی فضائی دفاعی آلات وغیرہ دے گا جس طرح انہوں نے شروع میں پروپیگنڈے کی ہے کہ ہمیں روس دے رہا ہے، اور نہ ہی کوئی ان پہ دنیا بھر میں اعتماد کر رہا ہے۔ اسی لیے دنیا بھر میں صرف ایک ملک روس نے اس کو تسلیم کیا ہے، اور ان کا بھی ان پہ زیادہ اعتماد نہیں ہے۔ وہی دنیا بھر کو کہہ رہا ہے، یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ دنیا بھر کی 23 تنظیمیں جو ہیں، دنیا بھر کی وہ افغانستان کے اندر موجود ہے، اور پورے خطے کو اور دنیا بھر کے ممالک کو ان عسکریت پسندوں سے خطرہ ہے جو اس ٹائم پہ افغانستان کے اندر موجود ہے۔ اور باقاعدہ فگر کو کوٹ کر رہے ہیں کہ اتنے پاکستان تحریک طالبان جو ہے افغانستان کے اندر جو پناہ گاہیں ہیں وہ تقریباً 7,000 کے قریب ہیں، یہ رشیا کا کہنا، اور دیگر بھی 23, 24, 25 ہزار کے قریب جو ہے وہ بتا رہے۔ تو افغان حکومت پہ کوئی بھی اعتماد نہیں کر رہا، مگر یہاں پہ پاکستان جو ہے ان کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اگر ان گروپوں پہ بھی پاکستان میں صحیح میں ان پہ کام کیا اور ان کو وہی ٹائپ اسلحہ فراہم کیا جو اس ٹائم پہ امریکہ کا بڑا اسلحہ افغان حکومت کے پاس موجود ہے، تو پھر ان کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور پھر آگے طالبان کو مشکلات بھی ہوں گی، اور 40-50% جو مختلف صوبے ہیں وہ یہ مزاحمتی تحریکیں وغیرہ لے بھی سکتی ہیں۔ مگر پاکستان کا اب تک فل سپورٹ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ جس انداز میں یہ حملے کر رہے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، افغان طالبان کا یہ کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، اس سے افغان حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ پاکستان سے خطرہ ہے۔ پاکستان نے شروع میں ایک ذہن بنا لیا تھا کہ افغان گورنمنٹ کو 2026 میں ہی فارغ کرنا ہے، کیونکہ پاکستان میں جو امن و امان کے مسائل ہیں وہ سارے افغان طالبان کے ساتھ لنک ہے، افغان گورنمنٹ کے ساتھ لنک ہے۔ جو انہوں نے طالبان کے ساتھ، ٹی ٹی پی کے ساتھ، جو پاکستانی طالبان ہیں ان کے ساتھ جو معاہدے ہیں، ان کے ساتھ یہ ایک ساتھ لڑے ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اسی طرز پہ جس طرز پہ افغانستان میں حکومت ہے۔ ان ٹرائبل ایریاز میں یہ وہی حکومت، مطلب ایک پیرالل گورنمنٹ یہ چاہ رہے ہیں۔ ریاست کے اندر، ریاست تو ویسے بھی خیبر پختونخوا میں ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ آپ نے ایک ویڈیو آئی، ویڈیو مجھ سے مزید لمبی ہو رہی ہے، کوشش کروں گا ختم کر دوں، باتیں بہت ہیں۔ نور ولی محسود جو ٹی ٹی پی کے سربراہ ہیں، ان کی ایک ویڈیو جاری ہوتی ہے، وہ شمالی وزیرستان میں پوچھتے ہیں، دکھاتے ہیں وہاں پہ اسکیویٹر جو ہے وہ جے سی پی وہ کھڑا ہوتا ہے، وہاں پہ 3-4 لوگ ہوتے ہیں، کہتا ہے کیا ہو رہا ہے، روڈ بن رہا ہے، ساری پوچھ رہا ہے، وہ بتا رہا ہے ڈیٹ کیا ہے، کہاں پہ ہو، کیا نام ہے اس علاقے کے ہو، وہ شو کرنا چاہ رہا ہے کہ میں پاکستان میں موجود ہوں۔ اب اے آئی جنریٹڈ تو ہے نہیں وہ ویڈیو، جتنا آپ اس کو قریب سے دیکھیں گے بڑے طریقے سے انہوں نے یہ ٹیکٹس کیے اور یہ ویڈیو بنا کے وہ شیئر کر رہے ہیں۔ تو ہماری جو سیکیورٹی لیبس ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے، جو مشکلات ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے، جو خیبر پختونخوا کی حکومت اور وفاقی حکومت میں جو اس ٹائم پہ معاملات خراب ہیں وہ بھی ہمیں سب کو پتہ ہے۔ جب تک آپ ایک پیش پہ سارے نہیں آئیں گے، اپنے صوبے سے آپ یہ عسکریت پسندی کا خاتمہ نہیں کر سکتے، اور ان کا مین گڑھ جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہے۔ میں بھی سخت پریشان ہوں کہ خیبر پختونخوا
کا بارڈر جو ہے وہ مکمل طور پہ بند ہے، لوگوں کو مشکلات ہیں، دونوں طرف تاجر جو ہے وہ رل رہے ہیں، پڑوسی کے ساتھ اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، اس کو اٹھا کے آپ دوسری جگہ پھینک نہیں سکتے، نہ وہ آپ کو اٹھا کے پھینک سکتا ہے، آپ کو کسی بھی طریقے سے اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، جس طرح 48 سال سے ہم انڈیا کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ مگر جو جڑیں ہماری کاٹ رہا ہے، جس انداز میں اسرائیل اور انڈیا مل کے اس کو فنڈنگ کر رہے ہیں، اور افغانستان یہ 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے، جس طرح پاکستان کے ان 2 صوبوں میں جو حالات ہیں، اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ جب تک آپ طالبان کی ان گورنمنٹ کو ختم نہیں کریں گے، یہ معاملات اسی طرح بڑھتے رہیں گے۔ اور جو کہتے ہیں کہ یار یہ طالبان کی حکومت ختم کرنے کے بعد معاملات مزید خراب ہوں گے، تو یار ہمارے تو ان 2 صوبوں میں حالات بڑے خراب ہیں، تھوڑی اپنی سیکیورٹی کو ٹائٹ رکھنا پڑے گا، تو آپ افغانستان کی گورنمنٹ اگر ختم بھی ہوتی ہے تو یہ طالبان کی تعداد کوئی لاکھوں میں نہیں ہے۔ یہ جو آج کل شو ہوتا ہے، انہوں نے 30,000 کے بلبوتے پہ وہ 2-2.5 لاکھ کی جو امریکہ نے فورس کو ٹرین کیا تھا، جس میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ گوس تھے، تو وہ ان سے بھاگ گئے تھے۔ اس وجہ یہی تھی کہ پاکستان کی مدد سے شامل تھی، اور ان کو بھی اندازہ تھا کہ ان کے پاس ہر وہ جدید اسلحہ موجود ہے جو امریکہ ہم کو فراہم کر رہا ہے، اور یہ ہمارا مقابلہ کر رہے اتنے عرصے سے۔ تو پاکستان کے بلبوتوں پہ انہوں نے 20 سال مقابلہ کیا۔ بنانے والے جس طرح بھی ہیں، ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، وہ دوسری بات ہے، اس کا پھر محاسبہ ہو سکتا ہے، احتساب ہو سکتا ہے، وہ ناکامی ہماری جو ہے ان سے باسپورٹس ہو سکتی ہے، مگر بنائے تو ہم نے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، تو پھر راستے پاکستان کے ساتھ اس کے موجود ہیں۔ اس میں اگلے ولاگ میں تفصیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔